بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم کامل حضور رحمت کائنات جال عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں انسان کا اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے، اس حدیث پاک میں کوئی نمازوں کی بہت ساری کثرت، روزوں کی کثرت، حج و عمرہ کی، زکوٰۃ و صدقات کی کثرت نہیں طلب کی گئی، بلکہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم سے صرف دو چیزوں کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، تو حضرت اقبال نے کہا کہ کس قدر تم پر بھاری صبح کی بیداری ہے، ارے ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبیعت آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے۔ تو حدیث پاک کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، صرف دو چیزیں، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ دو چیزیں کون سی؟ اور یقین مانیے کہ انسان کی زندگی میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اور معاشرے میں اگر دیکھا جائے، اور اگر ملکوں میں دیکھا جائے، محلہ ہو، قوم ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، شہر ہے، ملک ہے، اور دیگر ممالک میں اگر دیکھا جائے، تو فقط ان دو ہی وجہ سے اتنے فتنے اور فساد برپا ہوتے۔ وہ دو چیزیں کون سی جس کی ضمانت حضور نے مانگی؟ فرمایا، ایک دو جبڑوں کے درمیان کا حصہ یعنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، اس کی گارنٹی دے دو، اور دوسری اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری اور گارنٹی مجھے دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب زبان کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، حضرت لقمان سے کسی نے کہا کہ جانور کا سب سے خوبصورت جو حصہ ہے وہ لے کے آؤ، تو وہ زبان لائے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر کسی نے کہا کہ پھر کوئی برا حصہ لے کے آؤ، تو پھر وہ زبان لائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو فرمایا، یہ زبان ہی ہے جو انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو انسان کو تختہ دار پر لے جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ روایت کرتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو پورا وجود جو ہے یہ انسان کی زبان کی خوشامد کرتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی عافیت میں رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو تیری تکلیف جو ہے، تیرا پھیلایا ہوا فساد جو ہے، اسے بھگتنا ہمیں بھی پڑے گا۔ اگر زبان ٹیڑھی ہو جائے، یعنی گفتگو انسان کی اس طرح ہو جائے کہ انسان چاہے جتنا مرضی ظاہری طور پہ خوبرو ہو، لیکن اگر اس کی زبان سے گالم گلوچ نکلتی ہے تو مجھے بتائیں وہ لوگوں کے لیے قابل نفرت نہیں ہوتا، وہ یقیناً لوگوں کے لیے قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان چاہے رنگ کا کالا ہی کیوں نہیں ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر اس کی زبان جو ہے وہ خوبصورت ہے اور اچھی گفتگو کرنے والی ہے، تو آپ دیکھیں پھر وہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اس سے محبت کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جب حاضر خدمت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، محبوب، اگر آپ کا اخلاق اتنا حسین و جمیل نہ ہوتا، خلق عظیم کے آپ مالک نہ ہوتے، تو جو لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ اٹھ کر کے چلے جاتے۔ فرمایا، اپنی دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو۔ ایک وقت تھا لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن جو معاشرہ ترقی کر گیا، لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہو گئے معذرت کے ساتھ ظاہری طور پہ، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ محاورہ شاید غلط تھا، اب بولنے کے بعد بھی لوگ نہیں تولتے۔ ایک زبان کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے، اور پھر سادہ سے لفظوں میں یہ گھر توڑنے والا بندہ کہتا ہے، میں نے کہا کیا ہے، میں نے کیا کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تم سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم دوستوں میں بھی بیٹھے ہوں تو سب سے زیادہ محبوب اسی کو رکھتے ہیں جو زیادہ زبان دراز ہوتا ہے، جو لوگوں کے عیب نکالتا ہے،
جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، جس کے اخلاق جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر تم جنت کی خواہش رکھتے، جنت کی طلب رکھتے ہو، تو حضور نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دو، کیونکہ زبان کے خوشامد کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ ہم تیرے ہی سہارے پر ہیں، بھی تیرے رحم و کرم پر ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو پورا وجود عافیت میں رہے گا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمیں بھی خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اس کی ذمہ داری دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ دو چیزیں معاشرے میں ایسی ہیں جو انسان کے معاشرے کے بگاڑ کو پیدا کرتی، دو چیزیں یہ ایسی۔ دیکھیے آپ نماز نہیں پڑھتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے، روزہ نہیں کو بندہ رکھتا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ، اور اگر یہ دونوں چیزوں پر ہی انسان کا کنٹرول نہیں ہے تو یقین مانیے معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو اگر آج ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ صبح سے رشتوں کے اندر باہمی ایک محبت، ایک پیار، ایک الفت اور ایک اللہ کی طرف سے رحمت نظر آئے گی، جب ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیا جائے گا، ایک دوسرے کے مقام کا خیال کیا جائے گا۔ سو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو چیزوں کی، زیادہ نہیں، صرف دو چیزوں کی، ایک حدیث پاک میں چھ چیزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت، دو چیزوں کی حضور نے ہم سے ضمانت مانگی۔ فرمایا یہ ضمانت لے کے قبر میں آ جاؤ، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ٹکٹ عطا کرتا ہوں۔